Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں. اسلامی تعلیمات کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ بقرہ کی 1 تا 32 آیت کا ترجمہ و تفسیر پڑھا تھا. اب ہم 33 آیت کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم تلاوت سے اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم بغیب السماوات والارض اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام. تو جب اس نے بتا دی ان کو ان سب کے نام تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان میں اور زمین میں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے. ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہش تھی کہ خلافت ہمیں ملے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جبھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خواہش تھی کہ خلافت ہمیں مل جائے. ہم خادم ادب ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں اور ایک تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، تقدس میں مصروف رہتے ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں. تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یعنی فرشتوں کا مطلب تھا کہ یہ خلافت جو دی جا رہی تھی، انسان کو جو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، نائب بنایا جا رہا تھا، وہ ہمیں مل جائے، کیونکہ ہم ساری عبادت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بجا لاتے ہیں، تسبیح تمہید کرتے رہتے ہیں. تو یہ خلافت ہمیں مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا وہ کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور سب ظاہری اور چھپا ہوا علم سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ اور تفسیر. اب ہم جو آپ سے تسبیح شیئر کریں گے وہ بے شمار جو ثواب کے لیے ہے. جو شخص سبحان اللہ صبح شام 100 مرتبہ کلمہ کہے تو ویسا ہے جس نے 100 حج کیے. صبح شام جو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے، اور جو الحمدللہ صبح شام 100 مرتبہ کہے، اس نے 100 مرتبہ گھوڑوں پر اللہ کی راہ میں مجاہدین کو سوار کے، یعنی جہاد کے لیے 100 گھوڑے دیے. فرمایا اس نے 100 مرتبہ جہاد کیا. یعنی جو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا تو اس نے 100 مرتبہ جہاد کیا. لا الہ الا اللہ جو شخص صبح شام 100 مرتبہ پڑھے وہ ایسا ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے. جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا. اللہ اکبر جو شخص 100 مرتبہ کہے گا اس سے روز کوئی افضل نہ ہوگا سوا اس شخص کے جس نے کلمہ پڑھا ہوگا. یعنی جو یہ لا الہ اللہ اکبر جو پڑھے گا نا، وہ اس سے افضل کوئی بندہ نہیں ہوگا جو اس دن جو اللہ اکبر پڑھے گا. تو یہ تھی آج کی تسبیح، بھی آپ نے نوٹ کر لی ہوگی. اب امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی. جو میں نے بتایا وہ سب سمجھ میں آیا ہوگا. مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.